إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کے ایک علاقے سے گزرے، کیا دیکھتے ہیں ایک یہودی عالم لوگوں کو جمع کر کے اسلام کے خلاف انہیں اکسا رہا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اکیلے ہیں اور وہاں رش لگا ہوا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دینی غیرت پر آپ غور کریں، ایمانی غیرت پر آپ غور کریں۔ جو ابو بکر صدیق کے ایمان میں شک کرتے ہیں وہ ذرا غور کریں، جو ابو بکر صدیق کی دینی غیرت میں بھی شک کرتے ہیں وہ بھی غور کریں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں دیکھا میں اکیلا ہوں، کچھ کہا ٹوٹ پڑے تو کیا بنے گا، نہیں، سب چیزوں کی پرواہ کیے بغیر فرمایا اتق اللہ واسلم۔ یہودی عالم سے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، اسلم، تیری نجات اسی میں ہے کہ تو اسلام میں داخل ہو جا، ان کو تو گمراہ کر رہا ہے۔ انک لتعلم ان محمدً رسول اللہ، ہو سکتا ہے ان کو علم نہ ہو لیکن تو جانتا ہے کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہے۔ تجدونہ مکتوباً فی التوراۃ والانجیل، تو تورات بھی پڑھتا ہے، انجیل بھی پڑھتا ہے، تو نے تو تورات میں بھی محمد مصطفیٰ کا ذکر پڑھا ہے، انجیل میں بھی پڑھا ہے۔ ایک دم یہودی عالم پلٹ کر دیکھ کر اس کے بس میں اور تو کچھ نہیں تھا، کہتا ہے نہ ہمیں محمد کی پرواہ ہے نہ محمد کے رب کی پرواہ ہے۔ ابو بکر، ہم تمہارے رب کو کیا کریں گے، نبی کو نہیں، رب کو کیا کریں گے جو ہم سے سود پہ قرضے مانگتا ہے۔ تمہارا رب تو وہ ہے، اگر ہم سودی لین دین کریں تو غلط ہے، تمہارا رب ہم سے سود پر قرضے مانگے تو وہ صحیح ہے۔ ساتھ ہی اس یہودی عالم نے طنز کرتے ہوئے قرآن کریم کی قید پڑھی،
کہ تمہارے محمد کا یہ کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ فرماتا ہے میں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف لہ، وہ کہتا ہے کہ رب کہتا ہے کون ہے جو مجھے قرض حسنہ دے، میں اس کو ڈبل کر کے دوں گا، ڈبل سے بھی بڑھا کر دوں گا۔ اس نے کہا یہی تو سود ہے، ڈبل کر کے، ڈبل سے زیادہ بڑھا کر دینا، یہی تو سود ہے۔ اس نے بکواسات شروع کر دی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا اللہ کی ذات کے اندر یہ بے ادبی اور گستاخی پہ اتر آ گیا ہے، نہیں دیکھا کیا بنے گا، آگے بڑھے، زوردار اس یہودی عالم کے چہرے پہ تھپڑ دے مارا۔ یہ ایمانی غیرت ہے۔ میں کیوں نہ کہوں ابو بکر صدیق رب کا بھی وفادار، محمد مصطفیٰ کا بھی فرما بردار صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ۔ ایک دم یہودیوں کے حلقے میں سناٹا طاری ہو گیا، کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ آگے بڑھے۔ ہاں وہ یہودی عالم سب کو لے کر چل پڑا، کن کے پاس؟ کائنات کے امام محمد مصطفیٰ کے پاس۔ آپ کے دوست نے، آپ کے ساتھی نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، میرے چہرے پہ تھپڑ مارا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کو بلایا رضی اللہ عنہ۔ کیا معاملہ ہے؟ ابو بکر صدیق نے پوری بات بتائی۔ اس یہودی عالم نے کہا جس طرح یہودیوں کا مزاج ہوتا ہے، اس نے کہا میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں نے کوئی ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ ہمیں حیرت ہے، کہنے لگا ہمیں حیرت ہے، اس شخص کو تم صدیق کہتے ہو جو جھوٹ بولتا ہے۔ پتہ چلا ابو بکر صدیق کی صداقت پر اعتراض کرنے والے کون؟ یہودی۔ ابو بکر صدیق کی صداقت میں شک کرنے والے کون؟ یہودی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر یہ قسمیں اٹھا کر کہہ رہا ہے کہ میں نے ایک بات بھی نہیں کہی، آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ نبی علیہ السلام کی زبان سے یہ جملے ادا ہوئے، ابو بکر اگر کوئی گواہ ہے تو گواہ پیش کرو۔ ایک دم جبریل قرآن لے کر آ گیا۔ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ۔ اے میرے پیغمبر، ابو بکر صدیق کی سچائی، صداقت کی میں رب گواہی دیتا ہوں۔ لوگوں، جس ہستی کی صداقت کو رب بیان کرے، جس ہستی کے لیے گواہ کے طور پر اللہ قرآن نازل کرے، اس کے ایمان میں شک کرتے ہو؟ اس کے عقیدے میں شک کرتے ہو؟ اس کی دینی غیرت میں شک کرتے ہو؟ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے ابو بکر کے دل میں ایمان کو مزین کیا تھا۔ ابو بکر کے سینے میں ایمان تھا، نہ کفر تھا نہ نفاق تھا۔ امام سیوطی نے باپ بیٹے کا ایک مکالمہ پیش کیا ہے، امام سیوطی نے تاریخ الخلفاء کے اندر۔ باپ کا نام کیا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ بیٹے کا نام کیا ہے؟ سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ عنہ۔ آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے مردوں میں ایمان لانے والے ہیں، لیکن ان کے بیٹے عبد الرحمن نے اسلام قبول نہیں کیا تھا،
کافی عرصے تک وہ کفر میں رہے، حتیٰ کہ اسلام اور کفر کے درمیان جو پہلا معرکہ ہوا، پہلی لڑائی، بدر کی لڑائی، اس لڑائی میں بھی عبد الرحمن کافروں کی صف میں شامل تھا۔ بہت بعد جب مسلمان ہوا تو ایک دن اپنے باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں، بابا، بدر کی لڑائی کے اندر کئی مرتبہ آپ میری تلوار کی زد میں آئے تھے، کئی مرتبہ آپ میری تلوار کی زد میں آئے تھے، میں چاہتا آپ کے ٹکڑے کر دیتا، لیکن باپ سمجھ کر رعایت کر دی، سائیڈ پہ ہو گیا، کچھ بھی ہے، باپ دادے کو، دین کو اس نے چھوڑا ہے، کچھ بھی ہے، میرا باپ ہے، باپ سمجھ کر میں چھوڑتا رہا، رعایت دیتا رہا۔ آگے ابو بکر صدیق نے کیا جواب دیا؟ اللہ، کیا ہی جواب ہے! پتہ چلتا ہے کہ ابو بکر صدیق کے سینے میں ایمان تھا اور کچھ نہیں تھا۔ فرمایا لیکنک لو احدثت لی لم امل عنک، عبد الرحمن، چونکہ تیرے دل میں کفر تھا، کفر کی محبت تھی، باپ سمجھ کر تو نے مجھے چھوڑ دیا، میرے سینے میں ایمان کی محبت تھی، ایمان کی غیرت تھی، اگر تو میری تلوار کی زد میں آتا میں 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیتا۔ اس بندے کے ایمان میں شک کرتے ہو؟ اس بندے کے بارے کہتے ہو پیغمبر کے ساتھ یہ مخلص نہیں تھا؟ کتنا مخلص تھا پیغمبر کے ساتھ! آئیے میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو حدیبیہ کے مقام پر تاریخی مناظر کی شکل میں لے چلتا ہوں۔ جس وقت صلح ہو گئی، آپ جانتے ہیں، جو کہ صلح کی ساری شکیں ظاہری طور پر کافروں کے حق میں تھیں، ظاہری طور پر۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت پریشان، ان کو سمجھ نہیں آ رہا یہ کیا ہو گیا۔ قربان جائیں، قربان جائیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کیفیت کو دیکھا، حدیبیہ کے کنویں پر 1400 کے قریب لوگ موجود ہیں، جو بات ابو بکر کو سمجھ آئی، کسی کو نہیں آئی۔ اپنے خیمے میں عمر بن خطاب کو بٹھاتے ہیں اور ایک مختصر جو گفتگو کیے، وہ گفتگو میں آپ کو سناتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا ابو بکر رضی اللہ عنہ پیغمبر کے کس قدر وفادار تھے، فرما بردار تھے۔ فرماتے عمر، سن لے، الزم غرضہ، اگر یہ گفتگو کر رہے ابو بکر صدیق اپنے خیمے میں عمر بن خطاب کو بٹھا کر کیا کہتے ہیں؟ الزم غرضہ، عمر اگر نجات چاہتا ہے، اللہ کی رضا چاہتا ہے، خوشنودی چاہتا ہے، عمر اگر جنت چاہتا ہے تو ایک ہی کام کرنا ہوگا، وہ کہ الزم غرضہ، کائنات کے امام محمد مصطفیٰ کا دامن تھام لے۔ وفاداری ہے کہ نہیں؟ آگے فرماتے ہیں عمر، انی اشہد انہ رسول اللہ وان الحق ما امر بہ، عمر میرے پیغمبر نے جو آج فیصلہ سنا دیا ہے، تیری عقل نہیں مانتی، نہ مانے، تیرا ذہن قبول نہیں کرتا، نہ کرے، لیکن سن لے، یہ حق ہے، اس میں غلطی کوئی نہیں ہے۔ آگے فرمایا
وَأَلَّا يُخَالِفَ أَمْرَ اللہ. عمر عقیدہ بنا، عمر عقیدہ بنا کہ کائنات کے امام اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے. یہ بھی عقیدہ بنا. وَلَن يُضَيِّعَهُ اللَّهُ. اللہ تعالیٰ کسی بھی موڑ پر اپنے پیغمبر کو رسوا نہیں کرے گا. سیدنا عمر فرماتے ہیں ابو بکر کی گفتگو کا ایک ایک لفظ میرے سینے میں اترتا رہا اور میں یہی سمجھتا کیا کہ میں غلط سمجھ رہا ہوں، پیغمبر کا فیصلہ حق پر ہے. اس ہستی کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. اس ہستی کو کہتے ہو یہ غاصب تھا، پیغمبر کی وفات کا انتظار کر رہا تھا، فوراً خلافت کی کرسی پر بیٹھ گیا، غاصب تھا. آئیے آگے چلتے ہوئے میں آپ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت میں جو آپ نے پہلا خطبہ قوم کے سامنے پیش کیا اس کے چند جملے آپ کو سناتا ہوں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا پہلا خطبہ جو آپ نے قوم کے سامنے پیش کیا، جس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی. اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام. اس کے بعد میں یا ایھا الناس، اہل تشیع. ابو بکر صدیق کی خلافت کا پہلا خطبہ اپنی کتابوں میں پڑھے، علماء سے سنیں، سنیو تم بھی اپنے علماء سے اپنی کتابوں میں پہلے خطبے کو آپ پڑھو اور سنو. یا ایھا الناس ابو بکر صدیق کا پہلا خطبہ ہے. او لوگو، قد ولیت علیکم ولست بخیرکم. قد ولیت علیکم. لوگو میرا رب گواہ ہے، میں خلیفہ نہیں بنا، میں والی نہیں بنا، مجھے تم لوگوں نے بنایا ہے، مجھے والی بنا دیا گیا ہے. میری کوئی چاہت نہیں تھی، میری کوئی خواہش نہیں تھی. قد ولیت علیکم، مجھے تم پر والی بنا دیا گیا ہے. ولست بخیرکم، ولست بخیرکم. لوگو آج میری پہلی بات نوٹ کر لو. ولست بخیرکم، میں اپنے آپ کو عقیدے میں، عمل میں، اخلاق میں، علم میں، کردار میں تم لوگوں سے اپنے آپ کو میں بہتر نہیں سمجھتا. تم عمل میں مجھ سے بہتر، عقیدے میں مجھ سے بہتر، علم تمہارے پاس زیادہ، اخلاق تمہارے پاس زیادہ. ولست بخیرکم، میں تم سے افضل نہیں. بتاؤ بتاؤ. آگے فرماتے لوگو اطیعونی، اب چونکہ میں والی بن چکا ہوں، اطیعونی، اب میرا پہلا حکم نامہ یہی ہے کہ تم نے میری اطاعت کرنی ہے. اطیعونی، سنو، اطیعونی، اب تم نے میری اطاعت کرنی ہے، میری فرما برداری کرنی ہے. کب تک؟ کب تک؟ ما اطاعت اللہ و رسولہ، جب تک یہ دیکھو ابو بکر بھی اللہ کے رسول کی اطاعت کر رہا. جب تک ابو بکر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا رہے تم بھی ابو بکر کی اطاعت کرتے رہو. آگے کیا کہا؟ فَإِنْ عَصَيْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. لوگوں اگر میری زندگی میں کوئی ایسا موڑ آ جائے کہ تم دیکھو ابو بکر اللہ
اور اللہ کے رسول کی اطاعت والی پٹڑی سے ہٹ چکا ہے۔ فلا طاعت علیکم فی معصیت اللہ، خبردار اگر کبھی دیکھو کہ میں اللہ کا یا اللہ کے رسول کا نافرمان ہو گیا ہوں، اس وقت ابو بکر جیسے لوگ پوری دنیا میں جمع ہو جائیں، کسی کی بات نہیں مانیں۔ بتاؤ کیا ابو بکر صدیق نے اپنے دور خلافت میں اپنے حکم نامے جاری کیے تھے؟ کیا کہہ رہے؟ میری اطاعت کرنا، اس لیے کہ اللہ کا قرآن کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور جو تم میں سے والی ہو اس کی بھی اطاعت کرو۔ ہاں قرآن نے کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر والی کے ساتھ تمہارا اختلاف ہو جائے، پتہ چلا قرآن کریم کی اس نص سے پتہ چلا اللہ کے ساتھ اختلاف نہیں ہو سکتا، اللہ کے رسول کے ساتھ اختلاف نہیں ہو سکتا، ہاں والی کے ساتھ، عالم کے ساتھ، امام کے ساتھ، حاکم کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے۔ اسی آیت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، کہ اگر تم دیکھو کہ ابو بکر اللہ کی نافرمانی میں آ گیا ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت سے ہٹ گیا ہے، فلا طاعت لی علیکم فی معصیت اللہ، تو تم نے میری بات نہیں مانی۔ اس کا مطلب یہ ابو بکر صدیق نے اپنے جذبات کو، اپنی خواہشات کو امت پر لاگو نہیں کیا، امت کے سامنے پیش کیا، قرآن کو یا پیغمبر کے فرمان کو پیش کیا، یہی دین۔ اور اگر ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت پر غور کرتے ہیں تو عملاً بھی ہمیں یہی چیز ملتی ہے، جذباتی جملے نہیں تھے، عملاً بھی یہی ہے۔ مثلاً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دور خلافت کے ابتدائی دنوں میں وراثت کے حوالے سے ایک مسئلہ آیا، وراثت کے حوالے سے ایک مسئلہ آیا۔ مسئلہ کیا تھا؟ پوچھنے والے نے پوچھا کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا ہے، مرنے والے کے ورثاء میں فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، اور اس کی دادی بھی ہے۔ مرنے والے کے ورثاء میں جو لوگ تھے وہ سارے گنوائے، اس میں ذکر دادی کا بھی آیا۔ اس شخص نے کہا اس دادی کے حوالے سے اختلاف ہے، بعض لوگ کہتے ہیں دادی کو اس کنڈیشن میں ملے گا، بعض کہتے ہیں کہ نہیں ملے گا، لیکن سب نے کہا خلیفہ کے پاس چلتے ہیں، وہ جس طرح کہیں گے ویسے کر لیں گے۔ تو آپ کے پاس آئے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا؟ قیمتی جواب فرماتے ہیں لوگوں، وراثت کے کچھ مسائل قرآن کریم میں ہیں اور وراثت کے کچھ مسائل احادیث پاک میں ہیں۔ کیونکہ قرآن بھی اللہ کی وحی ہے، حدیث بھی اللہ کی وحی ہے، اور میں نے جو دیکھا ہے دین اسلام کا مجھے کوئی ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں ملا جس کے پورے مسائل اور حل صرف قرآن کریم ہے۔ نماز سے لے کر وراثت تک،
وراثت مرنے کے بعد ہوتا ہے۔ تاریخ پیدائش سے لے کر تاریخ وفات تک جتنے بھی مسائل ہیں ان میں سے ہر مسئلے کا حل کچھ چیزیں قرآن میں ہیں، کچھ چیزیں حدیث میں ہیں۔ خالی قرآن کو لے کر جو شخص جو قوم چلتی ہے وہ کبھی حق پر نہیں چل سکتی۔ کلمے کے بعد پہلا مسئلہ نماز کا ہے، پہلا مسئلہ۔ اب ہم پہلے مسئلے کو اگر لے لیں اور کوئی بندہ یہ سمجھے میں قرآن کریم سے نماز کے سارے مسائل لے کر میں قرآن کریم کے مطابق نماز پڑھنا چاہتا ہوں، یقین کیجئے وہ بے نمازی مرتد ہو کر تو مر سکتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھ سکتا۔ ہم ان سے پوچھیں گے، قرآن کریم نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، بار بار کہا اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو نماز قائم کرو نماز قائم۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں نماز کی ابتدا کیا ہے، نماز کی انتہا کیا ہے؟ نماز کس کلمہ سے شروع ہوتی ہے؟ نماز کس کلمہ سے، کس دعا سے، کس جملے سے شروع ہوتی ہے اور کس کلمہ پر ختم ہوتی ہے؟ مجھے قرآن کریم میں رکوع کس کو کہتے ہیں؟ رکوع میں کیا پڑھنا ہے؟ سجدہ کس کو کہتے ہیں؟ قرآن میں سجدے کا تو حکم ہے، سجدہ کس طرح کرنا ہے، سجدے کی کنڈیشن کیا ہونی چاہیے، سجدے میں کیا پڑھنا ہے، تشہد کسے کہتے ہیں، تشہد کی دعائیں کیا ہیں؟ قرآن کریم نے اس کا ایک ہی جواب دیا، ایک ہی جواب دیا، وہ کیا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ لوگو میرے پیغمبر کی سیرت تمہارے لیے نمونہ ہے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں قرآن شریعت کا وہ علم ہے جو ایک تھیوری کی شکل میں ہے، اس کا پریکٹیکل، شریعت کا پریکٹیکل عملی علم، قرآن نظری علم، اور اس کا عملی پریکٹیکلی کیا چیز ہے؟ پیغمبر کی سیرت ہے۔ جب تک قرآن کریم کے ساتھ پیغمبر کی سیرت کو نہیں جوڑیں گے نہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں نہ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ قرآن کریم نے کہا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ روزے کی ابتدا کیا، انتہا کیا، روزے میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا؟ قرآن خاموش ہے، قرآن ایک ہی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ۔ حج کا قرآن کریم نے حکم دیے، قرآن کریم نے حکم دیے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، حج کا حکم دیا۔ حج کہتے کس کو ہے؟ حج کس طرح شروع کرنا ہے، کس تاریخ سے شروع ہوتا ہے، کس تاریخ پر مکمل ہوتا ہے، حج کی ارکان کیا ہیں، حج میں کیا کام نہیں کر سکتے، کیا کر سکتے ہیں، کون بتائے گا؟ صرف ایک ہی جواب ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ۔ لوگو قرآن کو، میرے پیغمبر کی سیرت کو الگ نہ کرو، جدا نہ کرو، ورنہ عقیدہ بھی برباد ہو جائے گا، عمل بھی برباد ہو جائے گا۔ واپس آتے ہیں، اس شخص نے کہا یہ ورثہ ہیں فلاں فلاں فلاں، دادی بھی ہے، دادی کو کیا ملے گا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اگر اپنا حکم نافذ کرنا ہوتا تو بتا دیتے اتنا دے دو یہ نہ دو. کیا فرمایا؟ فرمایا وراثت کے کچھ مسائل قرآن میں ہیں کچھ حدیث میں ہیں. قرآن کریم میں جو مسائل ہیں ان میں اس کنڈیشن میں جو کنڈیشن آپ نے بتائی ہے ورثاء کی اس کنڈیشن میں قرآن کریم میں مجھے دادی کا حصہ نہیں ملا. دادی کا حصہ مجھے نہیں ملا. حدیث کیا کہتی ہے؟ کیونکہ حدیث کو ہم الگ نہیں کر سکتے. حدیث میں کیا ہے اس بارے حدیث کا علم ابو بکر کے پاس نہیں ہے. تو انتظار کر. کیا کہا؟ تو انتظار کر. سہل سے کہا نماز کا وقت ہونے والا ہے. نماز کا وقت ہونے والا ہے. لوگ آئیں گے لوگوں کے آگے یہ سوال رکھیں گے اس کے بعد آپ کو جواب ملے گا. بتاؤ نماز کا وقت ہو گیا. ابو بکر صدیق نے نماز پڑھائی. نماز کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں. کھڑے ہو جاتے ہیں. رعایا بیٹھی ہوئی ہے. خلیفہ کھڑا ہوا ہے اور کیا کہتا ہے؟ لوگو اتانی قضا و قضا. لوگو وراثت کے حوالے سے میرے پاس یہ سوال آیا ہے. ابو بکر کے پاس اس سوال کے جواب کا علم نہیں ہے. اتانی قضا و قضا میرے پاس یہ سوال آیا ہے. فَهَلْ عَلِمْتُمْ أَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضا فی ذالک بقضاء. لوگو کیا تم میں سے کسی کے پاس اس مسئلے کے حل کے لیے اللہ کی نبی کی حدیث ہے کہ نہیں؟ لوگو یہاں ان لوگوں کا بھی رد ہو گیا جو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے دور میں چونکہ آپ والی تھے, آپ مرکز و ملت تھے. کیا تھے؟ مرکز و ملت تھے. آپ کا حکم چلتا تھا. آپ کے بعد قیامت تک جو بھی مرکز و ملت ہوگا اس کا حکم چلے گا. لیکن نہیں, آج تو اللہ کے نبی چلے گئے. آج مرکز و ملت کون ہے؟ ابو بکر صدیق ہے. لیکن حکم کس کا چل رہا ہے؟ محمد رسول اللہ کا. آپ نے کہا کہ مرکز و ملت کا حکم چلے گا. آج تو مرکز و ملت ابو بکر صدیق ہیں. لیکن حکم کس کا چل رہا ہے؟ مرکز و ملت کا نہیں, قرآن و حدیث کا. کیا مطلب؟ لوگو فَهَلْ عَلِمْتُمْ أَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضا فی ذالک بقضاء. یہ مسئلہ آیا ہے. یہ ورثاء ہیں, ان میں دادی بھی ہے. دادی کو ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ مجھے تم میں سے لوگو, او عمر, او عثمان, مجھے تم میں سے کسی کی رائے نہیں چاہیے, بلکہ مجھے یہ بتائیں تم میں سے کسی کے پاس اس مسئلے کے حل کے لیے محمد مصطفیٰ کا فرمان ہے کہ نہیں؟ ایک شخص کھڑا ہو جاتا ہے, غالباً مغیرہ بن شعبہ ہیں رضی اللہ عنہ. کہتے ہیں اے ابو بکر صدیق, جو سوال وراثت کے حوالے سے آپ سے کیا گیا بالکل یہی سوال نبی علیہ السلام سے کیا گیا تھا اور میں اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھا تھا. یہی سوال نبی علیہ السلام کے پاس آیا تھا. یہی سوال جو آپ کے پاس آیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لوگوں دادی کو چھٹا حصہ ملے گا. جائیداد ٹوٹل, مرنے والے کی ٹوٹل جائیداد قرضہ نکال کر جو ٹوٹل جائیداد ہے اس کا چھٹا حصہ دادی کو ملے گا. ابو بکر صدیق نے کیا کہا آگے سے؟ لوگو ابو بکر صدیق نے حدیث سن کر کیا کہا؟ فرمایا الحمدللہ الذی جعل فینا من یحفظ علی نبینا. اے اللہ تیرا احسان ہے, تیرا شکر ہے, تیری تعریف ہے.
تو نے مجھے ایسے ساتھی دیے جنہوں نے پیغمبر کی شریعت کو سینوں میں محفوظ کیا ہوا ہے۔ یہ ہے دین، یہ ہے شریعت، یہ ہے ابوبکر صدیق کے جذبات۔ اللہ تعالیٰ ان صحابہ کرام، خلفائے راشدین، امت کی افضل ترین جماعت صحابہ کی، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔